یہ الزام مسلمانوں پر لگایا جاتا ہے دنیا میں کہ یہ اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں, صرف اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ سمجھتے ہیں اور باقی کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھو ایک بات یاد رکھو, ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو اللہ مانو جیسے کہ ماننے کا حق ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں, کئی بار آپ لوگ سن چکے ہیں, لیکن اگر ایک ہی مثال بار بار ریپیٹ کی جائے بات سمجھانے کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک عورت اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ آپ میرے شوہر ہیں, آپ بہت اچھے ہیں, آپ بہت زبردست, نادرہ میں بھی میں نے آپ کا نام یعنی اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام لگوا دیا ہے, اور میرے پاس میرج سرٹیفکیٹ یونین کونسل والا بھی ہے اور نادرہ والا بھی ہے, پکا کام ہے, آپ میرے شوہر, ڈاکومنٹس بھی مکمل کرا لیے. تو شوہر بڑا خوش ہوگا, بھائی سبحان اللہ. تو شوہر کہے گا پھر چلو بیگم گھر چلتے ہیں. گھر تو نہیں جانا میں نے آپ کے ساتھ, کوئی بھی خدمت کہے, کوئی بھی کام کہے, نہیں بھائی جاؤں گی میں وسیم بھائی کے ساتھ. دوستی کس سے رکھی ہوئی ہے؟ کوئی بھی وسیم بھائی ہوں, بھائی کوئی بیٹھے ہوئے ہوں تو معذرت, سلیم بھائی کے ساتھ, وسیم بھائی کے ساتھ, غفار بھائی, ستار بھائی, ساری دنیا کے لوگ ہیں, مرد ہیں, ان سے سلام دعا ہے, ان سے دوستیاں ہیں. میاں کو جب بھی میاں کہتا ہے بھائی میرے ساتھ چلو, کیا مجھے شوہر نہیں مانتی؟ مانتی ہوں. تو بھائی چلو اب چلو ہم گھومنے پھرنے چلتے ہیں, میرے ساتھ تب کہ آپ نہیں جاؤں گی میں. ایک دن شوہر کو غصہ آئے گا کہ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی کہ نادرہ سے میرج سرٹیفکیٹ ہے بھائی بنوا لیا, اس تکلف کی ضرورت, آپ کو طلاق کا سرٹیفکیٹ بنوانا چاہیے تھا, ٹھیک ہے نا, آپ کو اس تکلف کی ضرورت نہیں تھی. تو جتنے بھی مذاہب ہیں اسلام کے علاوہ وہ اللہ کو اس طرح سے مانتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں ماننے کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے, کرنی اپنی ہے. انڈیا کی عدالت نے قانون بنایا کہ شادی شدہ عورت زنا کر سکتی ہے, تو اس قانون کے بننے سے اس کائنات کو بنانے والے کو غضب آیا کہ نہیں آیا؟ لیکن جب اس جج سے پوچھو بھگوان کو مانتے ہو, کہتے ہیں ہاں جی بھگوان ایک ہے, ساری کائنات کا بادشاہ وہ ہے. تو اللہ کہتا ہے ایسا مجھے ماننے کی ضرورت, جب قانون بناتے ہوئے قانون کو فالو کرنے میں بھی مجھے نہیں مانتے, بنانے میں بھی مجھے نہیں مانتے, بالکل مجھے اپنی عدالتوں سے اپنی زندگیوں سے باہر نکال کے رکھا ہوا ہے, تو نادرہ میں اپنے آپ کو ہندو لکھ کے اور اپنا عقیدہ یہ لکھنا کہ ہم ایک بھگوان کو مانتے ہیں, اس تکلف کی ضرورت نہیں, اور اسلام اس تکلف کو مانتا بھی نہیں ہے. اسلام کہتا ہے یہ ماننا قیامت کے دن آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. تو اللہ کو ماننے کا جو آج کل تصور دنیا میں ہے نا, وہ اتنا کمزور ہے, اتنا کمزور ہے کہ وہ نام ماننا اور نہ ماننا برابر. دنیا میں حقیقی معنوں میں اللہ کا جو انٹروڈکشن ہے وہ اسلام کے علاوہ کسی اور نے پیش نہیں کیا. اور اسلام اللہ کی کو جو انٹروڈیوس کراتا ہے نا, وہ صرف جرنل نالج کے لیے نہیں, یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے, اس کو سمجھیں. وہ صرف جنرل نالج کے لیے نہیں, وہ یہ بتانے کے لیے کہ جب اس کی یہ صفات ہیں تو پھر اس کے مقابلے میں بولو بھائی کوئی بھی نہیں, پھر اسی کی ماننی ہے. چاہے اس کے لیے گردن کٹانی پڑ جائے, چاہے اس کے لیے مالی نقصان ہو جائے, چاہے اس کے لیے پوری دنیا کو چھوڑنا پڑ جائے, پوری دنیا کو ناراض کرنا پڑ جائے. کیونکہ جب اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, آیت الکرسی میں اللہ نے ایک ہی آیت میں اپنا جتنا تعارف کروایا ہے, پورے قرآن میں کسی ایک آیت میں اتنا جامع تعارف نہیں ہے. بھائی الحمد سے لے کے والناس تک کئی آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ نے اپنی پہچان کرائی ہے کہ میری کیا صفات ہیں, میں کون ہوں. ارے بھائی کوئی بھی مشہور آدمی ہوتا ہے تو چینل والے اس کا انٹرویو لیتے ہیں نا, بھائی آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کون ہیں. تو جب وہ خود بتاتا ہے تو وہ زیادہ اوتھینٹک ہوتا ہے. دوسرے بتا رہے ہو کہ یہ ہے یہ ہے, تو چینل والے کہتے ہیں بھائی وہ تو لوگ کہہ رہے ہیں, آپ ذرا خود اپنا تعارف کروائیں. مشہور علماء یا مشہور ایکٹر جو ہوتے ہیں یا اداکار یا کھلاڑی,
ان کا بڑا اچھا تعارف کروایا جاتا ہے, تو وہ خود جو اپنے بارے میں بتاتے ہیں وہ سب سے زیادہ کیا مستند کہلاتا ہے وہ. تو اللہ نے بھی قرآن میں اپنا تعارف بھی کروایا, اپنے احکامات بھی بیان کیے, میں کن چیزوں سے خوش ہوتا ہوں یہ بھی بتایا, کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں یہ بھی بتایا, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کروں گا یہ بھی بتایا. لیکن کئی آیتوں میں اپنا تعارف بھی کروایا کہ میں کون ہوں. ہاں, تو میں یہ کہہ رہا تھا, دیکھو اس کی دلیل یہ کہ اللہ نے جہاں قرآن میں احکامات دیے نا تو اپنا تعارف بھی کروایا تاکہ پتہ چلے بات کرنے والا کون ہے. حالانکہ اللہ نے قرآن میں جتنی باتیں کی ہیں وہ باتیں بڑی مدلل ہیں, مضبوط ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنا انٹروڈکشن بھی کروایا کہ بھئی میں کہہ رہا ہوں, لہٰذا یہ اس بات کو تمہیں اہمیت سے لینا پڑے گا.